بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 20 نومبر 1979 کی الصبح کی بات ہے کہ جب دنیا بھر سے آئے ہوئے 50,000 مسلمان بیت اللہ خانہ کعبہ کے احاطے میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے موجود تھے۔ یہ توحید ذات کے 50,000 متوالے یہ بات نہیں جانتے تھے کہ ابھی کچھ دیر کے بعد خانہ کعبہ میں وہ انہونی ہونے والی ہے جو سعودی عرب کی معاشرتی اور سیاسی صورتحال کو یکسر بدل دے گی۔ کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ و جدل اور خون بہانے کے لیے راضی ہوگا، لیکن یہ مسلمان اس بات سے یکسر بے خبر تھے کہ انہی میں سے 200 مسلمان نہ صرف ہتھیار لے کر بیت اللہ میں داخل ہو چکے ہیں بلکہ وہ بیت اللہ پر قبضہ کرنے کے لیے کچھ دیر کے بعد باقاعدہ لڑائی شروع کرنے والے ہیں۔ یہ 200 کے قریب مسلمان بڑی چالاکی اور صفائی سے بڑی مقدار میں ہلکا اور بھاری اسلحہ بیت اللہ میں لانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اس دور میں خانہ کعبہ کے احاطے میں نماز جنازہ پڑھنے کی روایت موجود تھی۔ یہ 200 مسلمان اپنے ساتھ کئی تابوت لے کر آئے تھے اور حفاظتی گارڈز نے ان تابوتوں کی تلاشی نہیں لی تھی اور ان میں لاشیں موجود نہ تھیں، البتہ یہ تابوت اسلحے سے بھرے ہوئے تھے۔ ان 200 مسلمانوں میں سے ایک ایسا شخص بھی موجود تھا کہ خانہ کعبہ پر قبضے کے بعد اس کے امام مہدی ہونے کا اعلان بھی کیا جائے گا اور خانہ کعبہ میں دنیا بھر سے آئے ہوئے 50,000 مسلمانوں کو اسلحے سے مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس نام نہاد امام مہدی کی بیعت کریں۔ اور جب یہ خبر دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچے گی کہ خانہ کعبہ میں امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں اور خانہ کعبہ میں موجود 50,000 مسلمانوں نے اس کی بیعت بھی کر لی ہے اور یوں دنیا بھر کے مسلمان ان کی حمایت کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر بادی نظر میں دیکھا جائے تو واقعی یہ ایک شاندار اور فول پروف منصوبہ تھا، لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے اس منصوبے پر کتنا عمل درآمد کر پائیں گے۔ اس ویڈیو میں آگے چل کر یہ بتایا جائے گا کہ یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، اس لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اور خانہ کعبہ پر ناکام قبضے کی کہانی سن رہے ہیں افضال راؤ سے۔ سب سے پہلے اس امر پر بات کریں گے کہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والا شخص کون تھا اور اس منصوبے کا اصل سربراہ کون تھا۔ یہ لوگ خانہ کعبہ پر قبضے سے حاصل کیا کرنا چاہتے تھے۔ ان مذکورہ 200 آدمیوں کی قیادت ایک 40 سالہ مبلغ جہیمان بن محمد بن سیف الطیبی کر رہا تھا۔ جیسے ہی امام کعبہ نے نماز فجر پڑھانا شروع کی تو جہیمان اور ان کے پیروکاروں نے امام کعبہ کو ایک طرف دھکیل دیا اور لاؤڈ سپیکر کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کے بعد یہ لوگ ان تابوتوں کے پاس گئے جو یہ نماز جنازہ کے بہانے ساتھ لائے تھے۔ جیسے کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ ان تابوتوں میں لاشوں کی بجائے بھاری اسلحہ تھا۔ جب تابوت کھولے گئے تو ان کے اندر موجود ہتھیار اٹھا لیے گئے اور یہ اسلحہ جہیمان نے اپنے 200 ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ لوگ ہتھیار لے کر منصوبے کے مطابق اپنی اپنی پوزیشنوں پر چلے گئے۔ دوسری طرف لاؤڈ سپیکر پر قبضہ کرنے والے ایک شخص نے فوراً ایک تحریری خطبہ پڑھنا شروع کر دیا اور اس شخص نے باقاعدہ اعلان کیا کہ امت مسلمہ جس امام مہدی کی منتظر تھی وہ آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ظاہر کر دیا ہے۔ اب ہمارے امام مہدی ظلم و جبر کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف پر مبنی ایک خالص اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ یہ اعلان خانہ کعبہ میں موجود 50,000 مسلمانوں کے لیے انتہائی غیر متوقع اور حیران کن تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس اعلان پر ان کا رد عمل کیا ہو۔ جیسا کہ ہم سب جانتے کہ اسلامی تعلیمات اور تاریخ کے مطابق امام مہدی آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے، یعنی قرب قیامت میں امام مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ اپنے آنے کے بعد ظلم و جبر کا خاتمہ کر دیں گے۔ ان کے بعد دنیا میں حق اور سچ غالب آ جائے گا۔ جس شخص کا لاؤڈ سپیکر پر امام مہدی ہونے کا اعلان کیا گیا تھا اس شخص کا نام محمد بن عبداللہ قحطانی تھا اور وہ اس گروہ کی قیادت کرنے والے شخص جہیمان کا برادر نسبتی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جہیمان کا پکا پیروکار بھی تھا۔ اعلان کرنے والے شخص کا نام خالد الجامی تھا۔ اسی دوران جہیمان نے اپنے آدمیوں کو مسجد الحرام کے دروازے بند کرنے کا حکم دیا اور مسجد کے میناروں پر سنائپرز ماہر نشانہ باز تعینات کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی کہا کہ اگر دروازے پر کوئی مزاحمت کرنے کی کوشش کرے تو اسے بے دریغ گولی مار دو۔ ناظرین، اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جہیمان آخر کون شخص تھا اور وہ خانہ کعبہ پر قبضہ کیوں کرنا چاہتا تھا۔
سعودی عرب کی تاریخ میں یہ وہ زمانہ تھا جب تیل کے ذخائر کی وجہ سے سعودی عرب میں دولت کی ریل پیل تھی۔ تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی دولت کی وجہ سے سعودی عرب میں جدیدیت داخل ہو چکی تھی۔ سعودی عرب کے لوگ عیش و عشرت کے عادی ہو رہے تھے، مغربی طرز زندگی اختیار کی جا رہی تھی۔ ٹیلی ویژن پر خاتون اینکرز اور نیوز کاسٹر حجاب کے بغیر آنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ صورتحال مذہبی شدت پسندوں کو پسند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ مغربی رجحانات کی وجہ سے سعودی عرب میں سلفی نظریات پس پشت ڈال دیے گئے تھے۔ اس لیے مذہبی حلقوں اور سعودی عرب کے حکمرانوں کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ جہیمان کا تعلق سلفی نظریات سے تعلق رکھنے والوں میں سے تھا اور وہ نجد کے بدو قبیلے کا ایک شخص تھا اور وہ جدت پسندی کا بہت بڑا ناقد تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ سعودی عرب کے موجودہ حکمران گمراہ ہو چکے ہیں۔ جہیمان نے اپنی طرف سے گمراہ حکمرانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ فول پروف منصوبہ مرتب کیا تھا۔ اس نے اپنے پیروکاروں میں سے ایک شخص محمد بن عبداللہ قحطانی کا انتخاب کیا اور جہیمان نے اسے بتایا کہ وہ اصل میں امام مہدی ہے، جن کا ذکر اسلامی تعلیمات میں کیا گیا ہے۔ شروع میں قحطانی کو اس بات پر یقین نہ آیا کہ وہ اصل میں امام مہدی ہے، لیکن جہیمان نے آہستہ آہستہ اسے قائل کر لیا کہ وہی امام مہدی ہے۔ اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے جہیمان نے عبداللہ بن قحطانی کی بہن سے بھی شادی کر لی۔ اس کے بعد جہیمان نے یہ منصوبہ بنایا کہ عبداللہ قحطانی کے امام مہدی ہونے کا باقاعدہ اعلان خانہ کعبہ سے کیا جائے، تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو یقین آ جائے کہ امام مہدی وہی شخص ہے جن کا خانہ کعبہ سے اعلان کیا گیا ہے۔ اس دوران وہ بیت اللہ پر قبضہ کر لیں گے، تاکہ جب تک دیگر دنیا کے مسلمانوں کی حمایت انہیں حاصل نہ ہو جائے تب تک وہ خانہ کعبہ میں محفوظ رہیں گے، اور مسلمانوں کی حمایت حاصل ہونے کے بعد وہ سعودی عرب کی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے حکومت خود حاصل کر لیں گے۔ جس وقت مسجد الحرام میں اس حملے کا آغاز ہوا، اس وقت ولی عہد شہزادہ فہد بن عبدالعزیز تیونس میں ہونے والے عرب سربراہی اجلاس میں شریک تھے۔ شاہ خالد نے اس صورتحال سے نپٹنے کی ذمہ داری وزیر دفاع شہزادہ سلطان پر چھوڑ دی۔ سعودیہ پولیس کو پہلے اس مسئلے کی گہرائی اور سنگینی کا ادراک نہ ہوا، لیکن جب باغیوں نے پولیس پر براہ راست فائرنگ شروع کر دی تب معاملے کی نزاکت کا احساس ہوا۔ محاصرے کے 2 دن کے بعد سعودی افواج نے حرم کے داخلی راستوں پر کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کے لیے پے در پے حملے کیے، لیکن جہیمان کے مسلح پیروکاروں نے بڑی آسانی سے فوج کے ان حملوں کو پسپا کر دیا۔ اس موقع پر سعودی عرب کے علماء کی جانب سے ایک فتویٰ جاری ہوا، جس میں سعودی فوج کو حرم پر قبضہ کرنے والے عسکریت پسندوں کو شکست دینے کے لیے ہر طرح کی طاقت استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس فتوے کے بعد جہیمان کے پیروکاروں کو شکست دینے کے لیے ٹینک شکن، گائیڈڈ میزائل اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ اسپیشل فورسز کے ارکان نے داخلی راستوں پر حملے کیے، لیکن جہیمان کے پیروکار ٹس سے مس نہ ہوئے۔ یہ واضح ہو گیا کہ سعودی حکومت کو محاصرہ ختم کرنے میں غیر ملکی مدد کی شدید ضرورت ہے۔ سعودی فرما رواؤں نے فرانس کے صدر والیری جسکار کے سمیت کئی حکومتوں سے مدد کرنے کی درخواست کی، جس کے بعد فرانس اور پاکستان نے سعودی عرب کی مدد کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ سابق فرانسیسی صدر والیری جسکار نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ سعودی عرب میں ہمارے سفیر نے مجھے بتایا کہ یہ واضح ہے کہ سعودی افواج غیر منظم ہیں اور وہ اس قسم کے بحران سے نپٹنے کے لیے پوری طرح سے تربیت یافتہ نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سعودی حکومت کی کمزوری، اس کے تیاری کے فقدان، تیل کی عالمی منڈی کو شدید متاثر کر سکنے کے امکانات کی وجہ سے سعودی افواج کی مدد کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا، لیکن یہاں ایک دوسری مشکل سامنے آن پڑی۔ وہ یہ تھی کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کوئی غیر مسلم بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس دقت کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا کہ بیت اللہ کی شرعی حدود میں آپریشن کرنے کے لیے پاکستانی افواج کی مدد حاصل کی جائے۔ فرانسیسی کمانڈوز بیت اللہ کی حدود سے باہر تک کے معاملات سنبھالیں گے اور بیت اللہ کی حدود کے اندر پاکستان کے فوجی داخل ہوں گے۔ یوں دونوں ممالک نے ایک مربوط حکمت عملی وضع کر لی اور یہ قبضہ واگزار کروانے کے لیے حتمی آپریشن شروع کیا گیا۔ دونوں اطراف سے شدید فائرنگ شروع ہو گئی۔ جہیمان کے پیروکاروں نے کعبہ شریف کے اندر قالینوں اور پلاسٹک کے دوسرے سامان کو آگ لگا دی تاکہ اس آگ کے دھوئیں کی آڑ لے کر
یہ لوگ اپنی پوزیشنوں کو محفوظ بنا سکیں۔ یہ دھواں شدید مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ فرانسیسی اور پاکستانی فوج کے کمانڈوز کو دھوئیں کی وجہ سے قبضہ کرنے والوں کی صحیح پوزیشنوں کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ اسی دوران جھوٹے امام مہدی عبداللہ قحطانی کو گولی لگ گئی اور احاطے میں شور برپا ہو گیا کہ امام مہدی کو گولی لگ گئی۔ جہیمان نے اس تک پہنچنے کی زبردست کوشش کی، لیکن فائرنگ اس قدر شدید تھی کہ عبداللہ قحطانی کو اٹھایا نہیں جا سکا۔ لیکن جہیمان نے یہ جھوٹی خبر پھیلا دی کہ امام مہدی محفوظ ہیں، انہیں معمولی زخم آئے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق امام مہدی حتمی فتح تک زندہ رہیں گے، لہٰذا اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ نام نہاد امام مہدی ہلاک ہو گئے ہیں تو وہاں موجود 50,000 مسلمانوں کو یقین ہو جاتا کہ عبداللہ قحطانی امام مہدی نہیں ہیں، ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ قابض پیروکاروں کے پاس اب اسلحہ اور بارود ختم ہو چکا تھا اور دیگر ساز و سامان بھی تیزی سے ختم ہو رہا تھا، لہٰذا یہ لوگ بیت اللہ میں موجود زیر زمین راہداریوں اور کمرے میں جمع ہو گئے۔ لہٰذا ان تہہ خانوں میں ڈرلنگ کر کے آنسو گیس اور زہریلے دھوئیں کے بم تہہ خانوں میں سوراخوں کے ذریعے مارے گئے۔ لہٰذا اب جہیمان اور اس کے بچے کچھ عقیدت مندوں کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا باقی کوئی راستہ نہیں بچا۔ اس واقعے کے تقریباً 1 ماہ بعد سعودی حکومت نے اس جرم کی پاداش میں 63 افراد کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ سب سے پہلے جہیمان کو پھانسی دے کر لقمہ اجل بنایا گیا۔ جہیمان کی یہ تحریک اور بیت اللہ پر حملہ دونوں بادی نظر میں ناکام ہو گئے تھے، لیکن جہیمان نے سعودی عرب کی تاریخ بدل ڈالی۔ جہیمان کی موت کے بعد اس کے اکثر مطالبات مان لیے گئے۔ سعودی عرب کے موجودہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مارچ 2018 میں ایک پریس انٹرویو میں بتایا کہ 1989 سے پہلے ہم تمام خلیجی ممالک کی طرح عام زندگی گزارتے تھے۔ لوگ اس دور کی جدید زندگی گزار رہے تھے۔ مملکت میں فلم اور تھیٹر موجود تھا، لوگ ان سے لطف اندوز بھی ہوتے تھے، لیکن اس ناکام حملے کے بعد سعودی عرب میں دوبارہ سخت مذہبی قوانین نافذ کر دیے گئے، حتیٰ کہ ایک اکیلی عورت بغیر سرپرست کے سفر کر سکتی تھی، نہ گاڑی ڈرائیو کر سکتی تھی۔ ملک میں موجود فلم تھیٹر پر سخت پابندی عائد کر دی گئی، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کے شہری وہیں سے اپنی جدید زندگی کا آغاز کریں جہاں سے انہوں نے 1989 میں ختم کی تھی۔ جہیمان نے سعودی عرب کے شہریوں کی زندگی ہی بدل ڈالی تھی۔ وہ سعودی عرب کے حکمرانوں کو حکومت سے تو نہ ہٹا سکا، لیکن اس نے ان حکمرانوں کی عیش پرستی اور مغربی طرز زندگی کا شوق ضرور ختم کر دیا تھا۔ ناظرین، یہ فیصلہ اب آپ پر ہے کہ آپ جہیمان کو کتنا کامیاب سمجھتے ہیں یا بالکل ہی ناکام سمجھتے ہیں۔